یہ بات ہے قرآن کی سورہ الکہف کی۔ اس میں صرف گزرے ہوئے واقعات نہیں بلکہ قیامت کی سب سے دھڑکن روک دینے والی نشانی کا گہرا راز چھپا ہے۔ یجوز اور مجوز ایک ایسی قوم جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ایک ایسی فوج جو پوری زمین پر قبضہ کر لے گی اور جس سے لڑنے کی طاقت کسی انسانی لشکر میں نہیں ہوگی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو سمندر کے سارے پانی پی جائے گی اور راستے میں آنے والے ہر جاندار کو کھا جائے گی۔ ان کا حلیہ انسانوں سے جدا ہے، ان کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے اور خوفناک ہیں، جسم مردانہ طاقت سے بھرے مگر قدرتاً درندگی لیے ہوئے، آنکھیں آگ کی طرح سرخ اور چھوٹی اور بال سنہری یا بھورے رنگ کے۔ ان کے جسمانی ڈھانچے اتنے سخت ہیں کہ عام ہتھیار ان پر بے اثر محسوس ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ایک کان کو بچھائیں گے اور دوسرے کو اوڑھ لیں گے۔ آج دنیا میں بہت سی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب حق ہیں، مگر کردار اور تباہی کے لحاظ سے سب سے بڑی اور دردناک نشانی یجوز اور مجوز کا ظہور ہے۔ وہ کبھی بھی نکل سکتے ہیں، ہر پہاڑی سے، ہر درے سے، ہر اونچائی سے وہ نیچے کی طرف سیلاب کی طرح دوڑیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ اسلامک چینل۔ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ایک ایسے خوفناک واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے تیار ہیں جس نے ہمیشہ سے انسانی عقل کو حیران کیا ہے اور جسے جان کر روح کانپ جاتی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ عیسی کا نزول۔ دنیا کے بڑے فتنے یجوز مجوز سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ والا فتنہ جس نے اپنی جھوٹی جنت اور دوزخ سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو خزانے اگل دے گی، آسمان کو کہے گا تو بارش برسا دے گا۔ مومنین اس وقت بہت سخت امتحان میں ہوں گے، پہاڑوں میں چھپ کر سبحان اللہ اور الحمدللہ سے اپنی بھوک مٹائیں گے۔ دجال کے دور میں ایمان بچانا انگارے ہاتھ میں رکھنے جیسا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب اللد پر اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا ایک سنہرا دور شروع ہوگا۔ لوگوں نے سوچا ہوگا اب ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، سب سے بڑا فتنہ ختم ہو گیا، مگر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین سکون کی سانس ہی لے رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، تارانکن اے عیسیٰ، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا میرے مومن بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین پر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ یجوز مجوز کی حقیقت اور تعداد۔ یہ اشارہ تھا ان کے نکلنے کا جنہیں حضرت ذوالقرنین نے صدیوں پہلے قید کیا تھا۔ ایک دن زمین کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں گی، چٹانیں پھٹنے لگیں گی، پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے، اور پھر وہ باہر آ جائیں گے، یجوز اور مجوز۔ یہ کہاں سے آئے؟ قرآن مجید اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ انسان ہی ہیں مگر ان کی فطرت درندوں جیسی ہے۔ ان کا قد چھوٹا ہے مگر یہ اتنے فرتیلے اور طاقتور ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہوں تو یجوز مجوز ان کے مقابلے 999 ہوں گے، یعنی ہر ایک انسان کے مقابلے میں 1000 یجوز مجوز ہوں گے۔ ان کی نسل اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 1000 اولادیں ہتھیار چلاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ دیوار کا ٹوٹنا اور انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو کھودتی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، سارا دن محنت کرتے ہیں، جب سوراخ سے سورج کی روشنی دکھتی ہے تو ان کا لیڈر کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، مگر جب اللہ کی مرضی ہوگی تو ان کا لیڈر کہے گا چلو کل انشاءاللہ باقی کھودیں گے۔ یہ لفظ انشاءاللہ ان کی رہائی کی کنجی بن جائے گا۔ اگلے دن وہ دیوار مٹی کے ڈھیر کی طرح گر جائے گی اور وہ انسانی بستیوں پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ جب وہ دنیا کے سفر پر نکلے اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے لاچار لوگوں نے فریاد کی، یہ یجوز مجوز زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہمارے درمیان دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے ٹکڑے منگوائے، انہیں آگ سے سلگایا اور ان پر پگھلا ہوا تانبا کوپر ڈال دیا۔ ایک ایسی دیوار کھڑی ہوئی جو اتنی چکنی تھی کہ نہ کوئی چڑھ سکتا تھا اور نہ کوئی سوراخ کر سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ قیامت آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تباہی اور گھمنڈ۔
جب وہ نکلیں گے تو پہلا گروہ بحر تبریہ سی آف گیلیلی پر پہنچے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں آئے گا تو حیرت سے کہے گا، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ راستے میں آنے والی ہر ہریالی، فصل اور ہر جاندار کو کھا جائیں گے۔ پرندے اور جانور بھی ان کے ظلم سے نہیں بچیں گے۔ لوگ خوف کے مارے شہروں اور مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ یہ پوری زمین کو مسل کر رکھ دیں گے۔ یجوز مجوز کا گھمنڈ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اللہ ان کے فتنے اور آزمائش کو بڑھانے کے لیے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ خاتمہ اور امن کا دور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر ہوں گے، جہاں کھانے کی سخت قلت ہوگی۔ حالات اتنے خراب ہوں گے کہ ایک بیل اویکس کا سر آج کے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی اور عزیز لگے گا۔ بھوک اور بے بسی کے اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یجوز مجوز کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا نغف پیدا کر دے گا۔ یہ ایک آسمانی آفت ہوگی جو راتوں رات پھیل جائے گی۔ ایک ہی رات میں یہ پوری کی پوری اربوں کی فوج موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ صبح جب مومنین دیکھیں گے تو زمین پر سناٹا ہوگا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، پھر اللہ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ پھر ایک ایسی برکت والی بارش ہوگی جو پوری زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس کے بعد زمین اپنی اصلی برکتیں اگل دے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے ایک پوری جماعت سایہ لے سکے گی۔ 40 سال تک زمین پر ایسا سکون ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ پیغام۔ مگر دوستو، یہ خوفناک وقت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عرب کے لیے تباہی ہے اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے۔ انہوں نے انگوٹھے اور انگلی سے حلقہ بنا کر بتایا تھا کہ آج یجوز مجوز کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ آنے والا سچ ہے۔ اپنے عمل سدھارو، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ سورہ الکہف کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر گئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔